سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ گزشتہ سلسلہ واقعات میں، سلسلہ قصص القرآن میں معجزہ اسراء و معراج کا ذکر تھا کہ رب کریم جہاں عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں قوم کو سمجھانے کے لیے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان تبلیغ میں ایک ہتھیار ایسا بھی دیا جس کو انسانی اور بشری طاقت وہ عاجز آ جاتی ہے، معجز عاجز کر دینے والی ایک طاقت بھی اللہ نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے معجزات کی تعداد 300 سے لگ بھگ ہے۔ ان میں ایک معجزہ اسراء و معراج تھا جس میں زمین سے زمین تک کا سفر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر کیا رات کے ایک حصہ میں، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں گزشتہ واقعے میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد کیا واقعہ بنا، مشرکین نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کے اس بہت بڑی دلیل کے ساتھ۔ وہ شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث مزید گوش گزار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جب میں معراج پر گیا نا تو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی تھی؟ آخری آسمان پر۔ تو وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سلام بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھی دے دینا۔ تو آپ جواب دینا جی۔ علیہ وعلیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں پر سلامتیاں ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے جا کر یہ پیغام بھی دینا، اور پیغام اسپیشلی موحدین کے لیے ہے۔ پیغام یہ دینا کہ زمین کے درخت تم نے پانیوں سے لگتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جبکہ جنت کا قانون ہی اور ہے۔ یہاں پر درخت پانیوں سے نہیں لگا کر دے، یہاں پر درخت لگتے ہیں جب تم زمین پر یہ چند بول بولتے ہو نا، کیونکہ جتنا بھی قرآن و حدیث کے قوانین، آیات، جتنے بھی دلائل، جتنے بھی تقریرات ہیں، وہ ان 4 اقوال میں بند ہیں، ان 4 جملوں میں گویا کہ بند ہیں۔ یہ اللہ کی کبریائی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا جی وہ 4 کلمے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنے جملے ہیں جی؟ 4۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، درمیان میں ایک لا الہ الا اللہ کا اضافہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ان کو احب الکلمات بھی کہا ہے نا، آپ نے یاد کیا ہوا ہے حدیث پاک میں ایک جگہ ان کو احب الکلمات سے تعبیر کیا گیا ہے. اور قرآن پاک کی تفسیر الباقیات الصالحات کا جہاں لفظ آتا ہے نا 15ویں پارے میں، تو وہاں پر بھی مفسرین اکرام الباقیات الصالحات سے یہی 4 جملے مراد لیتے ہیں. غرض یہ 4 جملے اتنے اہم ہیں کہ پڑھتا ہے موحد تو موحد تو پڑھے گا سچ، کیونکہ وہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا دل بھی ساتھ دیتا ہے، اس کا عقیدہ بھی ساتھ دیتا ہے، وہ اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتا ہے. جی وہ موحد جو جمہوریت کو نہیں مانتا، اس کے ہاں یہ ہے کہ ایک قانون کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. جس طرح رکوع سجدے کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اسی طرح قانون بنانے والی طاقت بھی صرف اللہ کی ہے، قانون بھی صرف اللہ کو مانوں گا. سمجھو موحد حاکمیت کو بھی مانتا ہے، ربوبیت کو بھی مانتا ہے، الوہیت کو بھی مانتا ہے، تو اللہ کو ہر قسم کی شریکوں سے پاک سمجھتا ہے. موحد اللہ تعالیٰ کے لیے جب کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شریکوں سے پاک سمجھتا ہے. رکوع سجدے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، پیر پیغمبر بھی اللہ کا شریک نہیں، جن ولی فرشتہ بھی اللہ کا شریک نہیں، اور جج بھی اللہ کا شریک نہیں، حاکم وقت بھی اللہ کا شریک نہیں. تو پھر موحد تو سچ کہتا ہے نا سبحان اللہ. جب یہ کہے گا نا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سچ کہتا ہے. تو ظاہر ہے پھر جنت میں درخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی مشرک کہتا ہے یا جمہوری بندہ کہے سبحان اللہ، تو فرشتوں کیا کہیں گے؟ جی تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ منافق بھی کہتے تھے نا نشہد انک لرسول اللہ، تو اللہ کیا فرماتے تھے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس لیے آپ کو میں نے مسئلہ بھی یاد کرایا تھا، جب کوئی بدعتی یا جب کوئی مشرک اذان دے تو اس کے جواب میں آپ صرف یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے جواب میں قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا. مؤذن کے جواب میں تو وہی بات کہنی پڑتی ہے نا جو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے. البتہ جب مشرک اور بدعتی اذان دے تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ آیت آپ نے پڑھنی تاکہ جو ہے قرآن کی توہین تو نہ ہو سکے. جی تو جب موحد کے لیے یہ اذکار ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پورے الفاظ کی تشریح نہیں عرض کر سکتا ورنہ بہت مزیدار عنوان ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امت کو جا کر بتانا کہ یہی کام کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کے اندر 4 قسم کے شرکوں کی تردید ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو. بہرحال موحد جو ہے یہ 4 جملے ضرور کہا کرے، چلتے پھرتے بھی کہیں گے، زبان قال، اصل تو ہے زبان حال کہے، تمہارا دل کہے، عقیدہ ایسا ہو. پھر کیونکہ گنگا بندہ تو یہ نہیں کہہ سکے گا نا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بیچارہ ہوگا تو وہ بھی موحد. پھر اس نے کیا قصور کیا؟ اس کے جنت میں درخت نہیں لگیں گے؟ لگیں گے نا جی، اس کے لیے بھی، کیونکہ اس کی حالت تو یہ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے بالاصل اور بالذات زبان حال سے اور دل سے کہنا مقصود ہے. جبکہ زبان قال سے اگر موحد کہتا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. لہذا یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تحفہ بھی یاد رکھنا، یہ جو انہوں نے جنت سے بھیجا ہے یہ جنتی تحفہ ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کیا کیا جی؟ مشرکین نے کہا او یہ تو نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ بیت المقدس تک ہم نہیں مانتے کہ رات کو ہو کر آ گیا، اور یہ کہتا ہے میں آسمانوں تک کا سفر کر کے آیا ہوں. او کئی 100 سالوں کی مسافت ہے، 500 آنے میں لگے، 500 سال جانے میں لگے، اور 500 سال بھی سمجھیں کہ کیا یہ ہمارے والے ہیں؟ نہیں، سائنسدان کہتے ہیں یہ لائٹ ایئر مراد ہیں، یعنی روشنی کے سال، نوری سال مراد ہیں. یعنی ایک تو ہے نا ہم سفر کرتے ہیں، اور دوسرا روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے وہ ہم سے کئی لاکھ گنا تیز سفر کرتی ہے. روشنی کئی لاکھ گنا تیز زیادہ ہم سے سفر کرتی ہے. تو یہاں سے روشنی کا سفر مراد ہے. 1000 سال انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا.
لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ موجودہ سائنسدان بھی ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ نہیں، آسمان تک پہنچنے کے کوئی شارٹ راستے ہیں ضرور، جس سے بندہ دوسری یونیورس میں پہنچ سکتا ہے، دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ وہ تو اپنے ماضی کے سفر کو بھی اب ماننے لگ گئے، آگے جانا تو درکنار، وہ کہتے ہیں بندہ اپنے ماضی میں بھی جا کر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، کہ میں مثلاً پچھلے مہینے بیمار ہوا نا تو اس سے پچھلے مہینے میں پہنچ جاؤں اور جا کر میں وہ سارے اسباب اختیار کروں تاکہ میں بیمار، لیکن وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے بیمار تو میں ہو گیا، پھر دوبارہ اپنے پاسٹ کو چھیڑنے کا، اپنے ماضی کو چھیڑنے کا کیا فائدہ، بیمار تو پھر بھی ہو جاؤں گا۔ بہرحال یہ ان کے خواہ مخواہ کے مقولے ہیں۔ یہ ضرور مان گئے کہ بندہ مستقبل میں سفر کر سکتا ہے، کئی ہزاروں سال کا سفر بھی بندہ منٹوں میں کر سکتا ہے، یا آج کا کافر مان گیا ہے اس بات کو۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ایک یہ بات، اور دوسرا جب انہیں کہا گیا نا کہ جہنمی جب کھانا مانگیں گے تو اس وقت زقوم کا درخت جہنم میں اگے گا، طعام الاسیم وہ ان کا کھانا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ تو انہوں نے کہا لو جی، آگ پتھروں کو نہیں چھوڑتی اور وہاں درخت کیسے اگیں گے؟ یہ اس بات پر بھی اعتراض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج پر بھی اعتراض کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے عقل میں نہ آئے وہ ہو ہی نہیں سکتی، جو چیز ہمارے عقل میں نہ آئے۔ تو ان کو کہو تمہارے عقل میں یہ آتا ہے کہ پانی کے قطرے سے انسان بن جائے؟ یہ کسی قانون میں آتا ہے تمہیں؟ کہیں تم نے قانون پڑھاؤ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اپنا انسان ہونا اگر یہ مانتے ہیں، پورے آسمان و زمین کی تعمیر جب یہ مانتے ہیں، تو جو اللہ پورے آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ اس کے اندر سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ چنانچہ یہ آیت پڑھنے سے پہلے یہ معجزہ اسراء اور شجرہ پر اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ کی بات سن لیجئے۔ سورہ یاسین 23واں پارہ، سورہ یاسین کا بالکل آخر ہے۔ سورہ صافات سورہ یاسین آیت نمبر 78 فرمایا، آیت نمبر 77، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ کیا توجہ نہیں کی انسان نے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے ایک نطفہ سے، پانی کے قطرہ سے ہم نے اس کو بنایا، کیا اس بات کی طرف اس نے سوچا بھی کبھی نہیں ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ انسان اچانک ہمارے سامنے آ کر دشمن بن جاتا ہے، بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے سامنے تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی بناوٹ کو بھول گیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ مثال ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، اس کی مثال ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی بناوٹ کو بھول گیا۔ کیا جو اللہ قطرے سے انسان بنا سکتا ہے وہ اس کائنات میں انسان کے سفر نہیں کرا سکتا؟ تو فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ ہڈیاں جب یہ ہو جاتی ہیں چور، جب یہ ہڈیاں چور ہو جائیں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ نہیں دوبارہ کوئی زندہ ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔ نعوذ باللہ، کیوں جی؟ ہمارے عقل میں نہیں آتا، انسان مر جائے دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ تو اس کو کہا جائے کہ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ تو یہ تیرے عقل میں آتا ہے کہ قطرے سے انسان کیسے بنا؟ یہ تیرے عقل میں آتا ہے کہ قطرے سے انسان بن گیا؟ یہ تیرے عقل میں کیوں نہیں آتا کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن جائے؟ وہ پہلے مٹیریل بھی نہیں تھا کم از کم۔ سوال تو یہ ہے
پہلے مٹیریل ہی نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی انسان کی، انسان بن گیا، اب ہڈیوں کا مٹیریل تو پڑا ہوا ہے، مٹی تو پڑی ہوئی ہے، چمڑا مٹی تو بن چکا ہے، کم از کم اب مٹیریل تو پڑا ہوا ہے، اب تو سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، سوال تو پہلے ہونا چاہیے تھا، اگر وہو اہون علیہ، تیری اعتبار سے تو اللہ پر یہ پیدا کرنا مزید بھی آسان ہوگا، اللہ کے لیے تو دونوں پیدا کرنا آسان ہے نا، تیرے اعتبار سے تو یہ دوبارہ پیدا کرنا تو مزید بھی آسان ہے، تو فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجیے ان ہڈیوں کو وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جنہوں نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ کیا پہلی دفعہ بنانا مشکل آسان تھا؟ وہ بھی اگر مشکل تھا تو اللہ کے لیے وہ بھی آسان ہے، دوبارہ بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ تو وہ ہے جس نے درخت سے آگ کو بنایا ہے۔ درخت کے اندر سے آگ نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس کا ایک مادہ ہے، اس کو آپس میں ٹکرانے سے آگ بن جاتی ہے، تو کہا درخت کے مادے سے آگ بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی؟ وہ اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ تو لہذا اسی طرح جب یہ دوسری دفعہ پیدا ہونے پر اعتراض کرتا ہے، یہ اسی طرح یہ اس رؤیا اور اس معجزہ معراج پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ کیسے جی؟ یہ اب سنیں گے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ کو کہا کہ بے شک آپ کا رب آپ لوگوں کو گھیر چکا ہے۔ مشرکین مکہ پر عذاب آنے والا ہے، اللہ ان کو گھیر چکا ہے۔ کیوں گھیر چکا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سمجھانے کے لیے دلائل دیتا ہے، سمجھانے کے لیے انتہا درجے کی دلیل معجزہ بھی اللہ دکھاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے عقلی دلائل بھی سن لیے، معجزہ بھی سن لیا، ان ربک احاط بالناس، اب تیرا رب لوگوں کو گھیر چکا ہے، اب بس عذاب آیا۔ اور سورہ نحل میں فرمایا اتا امر اللہ، یوں سمجھو اللہ کا عذاب آ چکا ہے، بس یہ آج ہے یا کل ہے، بس عذاب آنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت دیکھیں، فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، ہم اس لیے معجزے نہیں بھیجتے اس لیے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے تھے۔ یہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے معجزے ان کے کہنے پر فرمائشی معجزے اس لیے بھی زیادہ نہیں بھیجے کہ پہلے لوگوں نے بھی معجزے دیکھے تھے اور انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ نہیں بچے تھے، پھر ان پر آخر آ گئی تھی۔ اسی طرح اب یہ بھی اگر معجزے دیکھ کر نہیں مانیں گے تو یہ تو فوراً تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، جس طرح سمودیوں کو ہم نے دیا تھا اونٹنی والا معجزہ بصیرت کے لیے، مبصرتاً بصیرت کے لیے ان کو ایک ہم نے معجزہ دیا تھا، تو اسی لیے جب انہوں نے نہ مانا نا، بس ان کے فوراً بعد عذاب آ گیا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ کیوں جی؟ معجزہ آیا، نہ مانا تو ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طرح یہ ان کے پاس ہم مسلسل معجزے اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہی قرآن سن کر اسی معجزے کو کافی سمجھیں، مزید فرمائشی چیزیں نہ مانگیں۔ اگر مزید انہوں نے کچھ مانگا نا تو پھر اگر آ گیا اس کے بعد انہوں نے نہ مانا تو فوراً پکڑ آ جائے گی۔ مثلا انہوں نے ایک بہت بڑی فہرست پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائشی معجزوں کی۔ کون سے جی؟ فرمائشی معجزے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
آیت نمبر 90 دیکھیں، اسی سے ایک صفحہ ایک ورق آگے آ جائے گی۔ یہ فرمایا کہ مشرکین نے کہا تھا ہمارے یہ مطالبے ہیں، اگر یہ مطالبے پورے کرو تو ہم آپ کو مان جائیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم تمہارا عقیدہ مان لیں گے، ہمارے یہ فرمائشیں ہیں۔ کچھ کیا فرمائشیں ہیں جی؟ وہ ایک فہرست قرآن نے پیش کیا ان کے فرمائشوں کی، ذرا سنیے جی۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ کہ ہمارے سامنے پانی کا زمین سے ابلتا ہوا چشمہ لے کر آ، حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے ابلتا ہوا چشمہ ہمارے سامنے آ جائے، دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ آ جائے، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تیرا ایک باغ ہوتا اسی مکہ کی سرزمین پر کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، انگور ہو کھجور ہو، فتفجر الانہار خلالها، اس مکہ کی سرزمین پر پانی نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں تو نہریں چلا لیتا، ان کے درمیان تفجیرا، نالیاں بنا کر درختوں کے آس پاس نہریں چل رہی ہوتی تو ہم تجھے مان جاتے، واقعی یہ نبی ہے۔ ایسی زمین پر پانی لے کر آیا جہاں آب زمزم کے چشمے کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا ہمارے اوپر آسمان گرا دے تم، کما زعمت علینا، جیسا کہ تیرا خیال ہے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا، کیسا فن، کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، ہم مکہ والوں کو تباہ کر دے، ہم تجھے نہیں مانتے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، تب ہم تجھے مانے۔ آگے مطالبے، یہ 4-5واں مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہوتا تیرا گھر سونے کا، ہمارے سامنے سونے کا محل تیار ہو جائے۔ یہ مشرکین مکہ ہیں، معجزات کی فرمائشی معجزے مانگتے ہیں، کیسے؟ اونٹ پٹنگ، مانتے توحید کو نہیں اور مانگتے سونا ہے، بھئی سونا سامنے آ جائے تو توحید کو مانیں گے، حالانکہ توحید سے بڑا کوئی سونا نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے، اور زمین کے سونے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جا، آخری فرمائش، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جا، صرف چڑھنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ معراج تو ہو چکا تھا، کہنا صرف چڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم صرف تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک کتاب تو اتار کر لیا، نقرأہ، جاہل ہونے کے باوجود ہم اس کتاب کو پڑھ بھی لیں خود، یعنی ایک ایسی کتاب ہو کہ جو جاہل بھی اس کو پڑھ سکے، تو ایک ایسی کتاب ہمارے پاس لے کر آ۔ قل، 6 بڑے بڑے مطالبے کیے نا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ نے سکھایا، میرے پیغمبر آؤ فرمائیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل میرے پیغمبر فرما دیجیے یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، یہی تو بتانے آیا زمین پر یہی تو بتانے آیا ہوں، یہ کام ایک الہ کر سکتا ہے، یہ کام کوئی نبی تو نہیں کر سکتا، میں کوئی اللہ کے شریک تو نہیں ہوں، یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ سبحان ربی، تم جو کہتے ہو تفجر لنا، تکون لک جنہ، تسقط السماء او یکون لک بیت او ترقی فی السماء، یہ کام تو کر، یہ کام تو کر، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کوئی اللہ کا شریک ہوں، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے۔ قل سبحان ربی،
میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف بشر رسول ہی ہوں، میں تو ایک انسان ہوں اور انسانوں میں بھی سید المرسلین ہوں، رسول ہوں، میں کوئی خدا کا شریک تو نہیں ہوں۔ یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہو کہ میرا رب یہ کام کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ناجائز مطالبے میرے سامنے نہ رکھو۔ اسی طرح سورہ الانعام میں دیکھیے اللہ کریم نے کس انداز سے سمجھایا، میرے پیغمبر یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ فرمائشی معجزے لے کر آپ تب تجھے مانیں گے، آپ کو تو مانتے ہیں میرے پیغمبر، اصل میں ان کے پیٹ میں درد کچھ اور ہے۔ کیا جی؟ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 33 میں فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ میرے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کر دیتی ہیں۔ انه ليحزنك الذي يقولون، میرے پیغمبر ہمیں خوب پتا ہے یہ باتیں کر کے جملے مار کے فرمائشی معجزے رکھ کے آپ کو پریشان ضرور کر دیتے ہیں، ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ بھی خیال رکھا کہ آپ کو تو جھٹلا نہیں رہے، اگر آپ کو تو یہ صادق الامین کہتے ہیں، آپ کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے نہیں، یہ آپ کے بارے میں تو ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اصل ان کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن کسی طریقے سے بند ہو جائے، ہم قرآن نہیں مانتے، جہاں قرآن آ جائے وہاں ظالموں کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے، وہ اور زیادہ مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اصل ان کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اے میرے پیغمبر اگر ان کا اعراض آپ کو بھاری لگے، ہر پیغمبر اور ہر مخاطب کو کہا گیا، ہر مبلغ کو کہا گیا کہ جب یہ آپ کو تنگ کریں تو ان کو اگنور کریں، ان کو دفع کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے کم از کم اپنا سچا مسئلہ تو بیان کر دیا ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو اپنے اللہ پر اعتراض ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے مشن پر ان کو اعتراض ہے، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بھاری گزرے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کو طاقت ہے زمین میں سوراخ کرنے کی، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھنے کی طاقت ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لیا پھر ان کے پاس ان کا فرمائشی معجزہ۔ فرمائشی معجزے لے بھی آئے نا میرے پیغمبر، اول تو طاقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے شریک نہیں ہے کوئی بھی، جس طاقت ہوتی بھی بالفرض نا، اگر آپ ان کے پاس فرمائشی معجزے لے کر بھی آتے تو یہ کیا مان لیتے؟ کیا مانتے پھر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 8ویں پارے کا پہلے صفحہ دیکھیں نا، سورہ الانعام آیت نمبر 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ کہتے ہیں فلاں اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ سورہ البقرہ میں لولا یکلمنا اللہ تاتینا آیا، اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کرے، یہ کوئی فرمائشی معجزے جو ہم اتنی بڑی فہرستیں پیش کر چکے ہیں، یہ فرمائشی معجزے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو میرے پیغمبر اصل میں یہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں موڑ دے پلی، کیا جی؟ یعنی یہ اندر کے بےمان ہے، من حرام ہے، اصل میں یہ قرآن ماننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم ایسے مطالبے رکھیں گے نا تو لہذا جن کے پاس جواب نہیں آئے گا، قرآن ان کی مرضی مانتا نہیں ہے، وجہ کہ اگر ان کے سامنے یہ فرمائشی معجزے آ بھی جائیں نا پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیا جی؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى،
اور ان کے سامنے مردے بھی بول پڑے، مردے بولتے تو نہیں، مردے بول بھی پڑے ان کے سامنے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لے کر آ جائیں۔ جو یہ کہنا چاہتے ہیں نا، اگر ہر چیز ہم ان کے سامنے بھی لے کر آ جائیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، میرے پیغمبر یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کہتے مانتے تو فرمائشی معجزہ ہے، لیکن اگر ہم لے کر بھی آ جائیں نا، مانیں گے پھر بھی نہیں۔ اسی طرح سورہ الرعد دیکھیں گے، سورہ الرعد 13واں پارہ آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر ہم قرآن کی یہ تاثیر بناتے کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا تھا، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت طے کی جا سکتی تھی، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یا اس کے ذریعے ہم مردوں کو بلوا لیتے، یا مردوں کو بلوا دیا جاتا اس قرآن کی تاثیر کے ذریعے۔ اتنی بڑی اگر ہم تاثیر قرآن کی ظاہری بھی بنا دیتے نا، تو لا یؤمنون جزا مقدر ہے، لا یؤمنون مانتے پھر بھی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی تاثیرات بھی ہم بنا دیتے نا، مانتے پھر بھی نہیں۔ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اگر ہمارے سامنے آ جائیں، ان کو کہو فرشتے آئیں گے صحیح تمہارے سامنے، لیکن پھر وہ خیر سے نہیں آئیں گے، آئیں گے صحیح تمہارے سامنے، مانگ جو رہے ہو پھر خیر سے نہیں آئیں گے۔ مثلا سورہ الفرقان 19ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھیں نا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، انہوں نے معجزہ معراج اور اسراء کا انکار کر دیا، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات سفر، حالانکہ مطالبے اتنے بڑے بڑے کر رہے تھے۔ اب اگر مطالبے کی ایک صورت آ بھی گئی ہے سامنے، مطالبے انہوں نے چھوٹے رکھے تھے، کوئی خود کہا تھا نا آسمان پر چڑھ جائے، خود کہا تھا نا سونے کا گھر بن جائے، مکہ میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی زمین میں نہریں آ جائیں، مانگے تو انہوں نے خود ایسے فرمائشی معجزے تھے۔ اس جیسی ایک صورت ہم نے دکھا دی معجزہ معراج اور اسراء کے مقابلے میں، مانتے تو یہ پھر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں نہیں اصل میں فرشتے ہمیں خود آ کر بتائیں کہ مان جاؤ، یہ مسئلہ توحید ہے، تو اس لیے نہیں ہم سننا چاہتے۔ تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں، یعنی ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے، انہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، کیا کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے سامنے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتے، خود دیکھ رہے ہوتے اپنے رب کو، فرشتے آ جاتے یا اللہ ہمارے سامنے بات آ کر کرتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں مشرک اور بننا نبی چاہتے ہیں مشرک، لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دل میں بڑے بنتے ہیں، یعنی نبی سے بھی بڑا مقام کہ اللہ براہ راست ان کے ساتھ گفتگو کرے، مارے ذات کی پیتی تیالنا شتیر رات، تو یہ سرائکی کی مثال مشہور ہے کیا اور بننا کیا چاہتے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، وَعْتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور بڑی سرکشی چاہتے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری، ان کو کہو آئیں گے فرشتے، جس دن آئیں گے فرشتے اور یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کی جگہ تو نہیں ہوگی، آئیں گے فرشتے لیکن تمہیں مارنے کے لیے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کاش کہ کوئی رکاوٹ پڑ جاتی، کوئی ہمارے اور فرشتوں کے درمیان رکاوٹ پڑ جاتی، قریب ہی نہ آتے فرشتے، یہ تو آ کر مارتے ہیں۔ تو فرمایا آئیں گے صحیح فرشتے، لا بشرا، اس دن پھر کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے، اور ہم پھر کہیں گے وَقَدِمْنَا، ہم آ چکے ہیں، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جتنے تم نے کام کیے تھے ان کے سامنے ہم آ چکے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے سب ان چیزوں کو راکھ بنا کر پھینک دیا ہے، اڑا دیا ہے،
جو چیز تم مانگتے تھے، مطالبے کرتے تھے، آج تو تمہارے سارے مطالبے ختم ہو گئے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے آخر میں دیکھیے 16ویں پارہ کی آخری سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ کہتے ہیں فرمائشی معجزے کیوں نہیں آتے؟ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس وہ واضح دلائل نہیں آئے جو پہلے صحیفوں میں آ چکے تھے؟ پہلے صحیفوں والی باتیں انہیں بتا نہیں دی گئی؟ کیا وہ معجزے کافی نہیں ہیں؟ معجزہ ناقہ اونٹنی کا معجزہ کیا کافی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے بھیجے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو تباہ کر دیتے اس سے پہلے عذاب میں، قرآن سنانے سے پہلے اگر ہم عذاب میں ان کو تباہ کر دیتے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں ہے نا، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس قرآن کی نصیحت سے پہلے اگر ہم ان کو تباہ کر دیتے نا، تو یہ کیا کہہ رہے ہوتے؟ تباہی کے بعد کہہ رہے ہوتے لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے اللہ کیوں رسول ہمارے پاس نہیں بھیجا تم نے؟ اے اللہ کاش کہ تو ہمارے پاس رسول بھیجے ہوتا، کتاب دی ہوتی، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے اللہ تیری آیتوں کو تو ہم مان لیتے، تیری آیتوں کو ہم مان لیتے۔ اللہ نبی بھیج دیا ہوتا، اب نبی بھیجا ہے بجائے اس کے کہ آیتوں کو مان جائیں، یہ فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرنے لگ گئے۔ میں اللہ پہلے بھی تو تباہ کر سکتا تھا۔ پھر فرمایا یہ قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے، یہ سراپے اعجاز ہے۔ ذالک من انباء القرى ذالک من انباء القرى نوحیہ الیک، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تلک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم، یہ بستیوں کی قوموں کی اخبار ہیں۔ کیا ما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس تھے تو نہیں نا، اس کے باوجود بھی آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو آپ کو کسی نے خبر تک نہیں دی تھی، اس کے باوجود آپ پچھلی قوموں کے سارے واقعے سنا رہے ہیں، پچھلی خبریں سنا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ ان کے پاس نہ ہونے کے باوجود قوم سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات سنا دیے، قوم نوح کے حالات سنا دیے، بڑی بڑی قوموں کی تباہیوں کے ساری ہسٹری سنا دی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ قرآن تمہارے سامنے پورا کا پورا معجز کلام بن کر آ نہیں کیا؟ یہ بہت بڑی معجزانہ فہرست، کم از کم تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فرمائشی معجزے کسی نے نہیں مانے تھے۔ جی ناجنا، اتمام حجت کے لیے سب کچھ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شجرہ ملعونہ ہے اور یہ جو واقعہ معراج ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اپنے سبق پر آجائیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کے اس معجزہ کو، اس رؤیا، آپ کو اس کی رؤیت کو بھی رؤیا کہتے ہیں اور خواب کی دیکھت کو بھی رؤیا بھی کہتے ہیں، حلم بھی کہتے ہیں۔ تو آنکھ کی رؤیت بھی عربی کے مقولے میں باقاعدہ مراد ہے۔ یہاں کو یہ نہ کہے یہاں تو خواب کا ذکر ہے۔ جی معراج جسمانی کا انکار کرنے والے منکرین حدیث نے یہاں کہا ہے کہ یہ خواب کا معجزہ مراد ہے، خواب کی معراج مراد ہے۔ اچھا بھائی، خواب کی اگر معراج ہو بھی صحیح تو وہ کوئی آزمائش بنتی ہے؟ کافروں کے لیے وہ آزمائش تو نہ بنتی نا، کافروں کے لیے تو آزمائش معراج جسمانی بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے کہ ایک عقل مانتی نہیں ہے، ہم کیسے تصدیق کریں؟ تو ان کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا، آزمائش بن گئی، اور مسلمانوں کے سامنے تو
کوئی آزمائش نہیں ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو مانتے ہیں، زمین و آسمان کو مانتے ہیں، اللہ کے دلائل قدرت کو مانتے ہیں، یہ معراج تو اللہ کی بڑی قدرتوں میں سے قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، ہم یہ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں تو ہم اللہ کی مان رہے ہیں۔ پوری زمین و آسمان کا جو خالق ہے، زمین و آسمان اللہ بنا سکتا ہے، اور زمین و آسمان کے سفر نہیں کرا سکتا کیا؟ اللہ بنا سکتا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ایک دفعہ ہوئی اور معراج روحانی کئی دفعہ ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح فرمایا والشجرة الملعونة في القرآن، اور شجرہ ملعونہ وہ بھی کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ ان کو کہو جو اللہ جہنم بنا سکتا ہے، وہ اللہ جہنم کے اندر جہنم جیسے درخت نہیں بنا سکتا کیا؟ اللہ جہنم جیسے درخت بھی وہاں بنا سکتا ہے۔ جو وہاں اللہ انسانوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہاں درخت نہیں رکھ سکتا؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ، ان چیزوں کے ذریعے ہم ان کو ڈراتے ہیں، کیونکہ مَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تخویفہ، ہم یہ آزمائشیں بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے دلائل اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، اپنے اللہ کی طاقت سے روشناس ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے ہمارے اللہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ کے سامنے آنے سے ڈر جائیں، اللہ کا مقابلہ کرنے سے ڈر جائیں۔ لیکن فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، جو کہ کفار جن پر مہر جباریت لگ گئی، ان کو جتنا سمجھاتے جاؤ نا ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل تبلیغ کے، جس میں عقلی دلائل سے بھی سمجھایا، نقلی دلائل یعنی پچھلی امم کے واقعات بھی سنائے، اور معجزات کے رنگ سے بھی سمجھایا اور ڈرایا۔ کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو میدان تبلیغ میں اللہ کے نبی نے نہ پیش کی ہو۔ ہر چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز، بڑے سے بڑے فلسفی بھی اسلام کے سامنے آ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اتنے دلائل کے براہین کے خزانے اللہ کے نبی نے سامنے رکھ دیے۔ وما علینا